معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام سے قبل دور جہالت میں اہل عرب شادیاں تو کرتے، لیکن طریقہ کار ان کے اپنے ہی بنائے ہوئے ہوتے تھے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند تھے۔ اگر دیکھا جائے تو عورت اس وقت انتہائی مظلوم تھی، جسے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی اہمیت نہ دی جاتی۔ دور جہالت میں بیٹی کا پیدا ہونا عیب سمجھا جاتا تھا۔ جس شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی وہ دوسرے لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہوتا، جب تک کہ اس کو قتل نہ کر دیتا یا زندہ درگور نہ کر دیتا۔ اس وقت اس غیر انسانی عمل کو عزت اور وقار سمجھا جاتا تھا۔ ہاں، تو میں بات کر رہا تھا کہ دور جہالت میں شادیاں کس طریقے سے ہوتی اور نکاح کا کیا طریقہ کار ہوتا، تو آئیے جانتے ہیں۔ بات شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل کلام خیر پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار فرما دیں۔ شکریہ۔ دور جہالت میں اہل عرب میں عام طور پر 9 قسم کے نکاح ہوا کرتے تھے۔ تعداد میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، مزید معلومات آپ علماء کرام سے لے سکتے ہیں۔ نمبر 1، زواج البعولات۔ یہ نکاح عرب میں بہت عام تھا۔ اس میں یہ تھا کہ مرد ایک یا بہت سی عورتوں کا مالک ہوتا اور ان سے جمع کرتا۔ وہ اپنے آپ کو ان کا مالک سمجھتا اور ان عورتوں کو مملوک سمجھتا، جیسے عام طور پر مال دولت یا جاگیر کو سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 2، زواج البدل۔ اس سے مراد 2 آدمی آپس میں بیویاں تبدیل کر لیتے۔ پہلا شخص اپنی بیوی دوسرے کو دے دیتا اور دوسرا شخص اپنی بیوی پہلے شخص کے حوالے کر دیتا۔ اس بارے میں بیویوں سے کوئی رائے تک نہ لی جاتی اور یہ تبادلہ ہو جاتا، اور چند آدمیوں کی موجودگی میں یہ سب طے پا جاتا۔ نمبر 3، نکاح متع۔ یہ نکاح بغیر خطبہ اور گواہوں کے ہوتا۔ عورت اور مرد آپس میں ہی طے کر لیتے کہ ہمارا یہ نکاح کتنے وقت تک برقرار رہے گا، یعنی اتنے سال، مہینے یا دنوں تک ہمارے مابین یہ نکاح رہے، اور مقررہ وقت پورا ہونے کے بعد یہ نکاح خود بخود ختم ہو جاتا۔ اس نکاح میں عورت اور مرد آپس میں ایک مہر بھی مقرر کر لیتے اور اس طرح نکاح ہو جاتا۔ نمبر 4، نکاح الخدن۔ اس میں عورت اور مرد ایک دوسرے کو پسند کرتے اور باہمی رضامندی سے مرد اس عورت کو اپنے گھر لے جاتا اور اپنے گھر میں بغیر نکاح خطبہ یا مہر کے رکھ لیتا اور اس سے مباشرت کرتا۔ اگر اولاد پیدا ہوتی تو ان کو ماں کی طرف منسوب کیا جاتا تھا، اور پھر جب چاہتے باہمی رضامندی سے اس تعلق کو ختم کر لیتے تھے۔ یہ طریقہ کار آج بھی کچھ ممالک میں بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ کی صورت میں موجود ہے۔ نمبر 5، نکاح الزغینہ۔ جنگوں میں کامیابی کے بعد جو مال اور قیدی ہاتھ لگتے، جن میں عورتیں بھی شامل ہوتی، وہ ان کی ملکیت ہو جاتی۔ وہ چاہتے تو ان کو بیچ دیتے یا خود مباشرت کرتے یا کسی اور کو تحفے میں دے دیتے۔ اس میں عورت ایک غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی۔ نمبر 6، نکاح شغار یعنی وٹے سٹے کی شادی۔ اس میں یہ ہوتا کہ ایک شخص اپنی زیر سرپرستی رہنے والی لڑکی کا نکاح کسی ایسے شخص سے اس شرط پر کر دیتا کہ وہ اپنی کسی بہن یا بیٹی وغیرہ کا نکاح اس سے یا اس کے بیٹے وغیرہ سے کرائے گا۔ اس میں مہر بھی مقرر نہ کرتے۔ اسلام نے اس کو بھی ممنوع قرار دیا۔ نمبر 7، نکاح الاستبضاع۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو کسی دوسرے خوبصورت مرد کے ساتھ مباشرت کرنے کی اجازت دے دیتا اور خود اس عورت سے دور رہتا تاکہ اس کا بچہ خوبصورت پیدا ہو۔ جب عورت حاملہ ہو جاتی تو وہ پھر اپنے خاوند کے پاس واپس آ جاتی۔ نمبر 8، نکاح الربط۔
یہ کچھ اس طرح سے ہوتا کہ تقریباً 10 آدمی ایک ہی عورت سے مباشرت کرتے، اور جب اس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو وہ سب کو بلواتی اور جس مرد کو پسند کرتی اسے کہتی کہ یہ بچہ تیرا ہے، اور وہ شخص خوشی سے اس بات کو مان لیتا۔ نمبر 9، نکاح البغایا۔ یہ نکاح ربط سے ملتا جلتا ہے، لیکن اس میں 2 طرح کے فرق پائے جاتے تھے۔ ایک تو یہ کہ اس میں 10 سے زیادہ بھی آدمی ہو سکتے تھے، جبکہ نکاح ربط میں 10 آدمیوں سے زیادہ نہ ہوتے تھے۔ دوسرا فرق یہ تھا جو بچہ پیدا ہوتا اس کا باپ مقرر کرنا عورت کا نہیں بلکہ مردوں کا کام ہوتا تھا۔ تو دوستو، ان تمام معلومات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عورت کو اگر عزت ملی ہے تو صرف دین اسلام کی برکت سے۔ عورت جس بھی رشتے سے منسوب ہو، اسلام اسے عزت دیتا ہے۔ عورت اگر ماں ہو تو اسلام اس کے پیروں کے نیچے جنت رکھ دیتا ہے۔ عورت اگر بیوی ہو تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو سب میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ عورت اگر بیٹی کے روپ میں ہو تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کا مفہوم ہے اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ عورت چاہے جس بھی روپ میں ہو، ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، اسلام اسے عزت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔